بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم کا قریب ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور آگ کی کیفیت بھی ایسی ہی ہے۔ جہنم اور جنت بہت قریب ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مطلب میں فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت آدمی کو جنت یاد دلاتی ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، اور اسی طرح کون سی برائی ایسی ہے جس سے ناراض ہو کر اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنایا ہے آسانی سے کہ جنت کا حصول بہت آسان ہے کہ آدمی نیک اعمال کو صحیح نیت کے ساتھ کر لے۔ اسی طرح جہنم کا حصول بھی آسان ہے کہ آدمی اپنی خواہشات نفسانی کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ علامہ سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ ایک کافر آدمی ہو اور وہ مسلمان ہو جائے تو اس کی جنت بالکل قریب آ گئی۔ اسی طرح کوئی مسلمان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے تو اب اس کی جہنم بھی بالکل قریب آ گئی۔ یا مطلب یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں چیزیں انسان کے قریب ہیں کہ نیکی کرے گا تو جنت میں اور گناہ کرے گا تو جہنم میں، صرف درمیان میں موت کا پردہ حائل ہے۔ موت کے فوری بعد اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ عالم برزخ میں عمل ہی کام آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہل خانہ، مال اور عمل۔ چنانچہ اہل خانہ اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، البتہ عمل باقی رہتا ہے۔ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ جس طرح آدمی ایک مقام سے دوسرے مقام پر سفر کرتا ہے تو سفر کے اعتبار سے توشہ رکھتا ہے، جیسا اہم سفر ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ سامان تیار کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اس امر کی ترغیب ہے کہ آدمی کو آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، پھر وہاں پر ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ تو کلمہ آدمی کو چاہیے کہ وہاں کے لیے توشہ تیار رکھے جو اس کے ساتھ رہے۔ نو نیک اعمال کا توشہ ہے، دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، اہل خانہ اور مال تو واپس ہو جاتے ہیں، سوال رشتہ دار تو قبر سے واپس ہو جاتے ہیں، مال تو گھر میں رہتا ہے، اس کے واپس آنے کا کیا مطلب؟ حدیث میں ہے کہ یہ عرب کے دستور کے اعتبار سے ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ وہ میت کے مال کو بھی قبرستان لے جاتے تھے پھر واپس لے آتے تھے۔ اس دستور کی وجہ سے یہ فرمایا گا، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، عمل باقی رہتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ آدمی ہر وقت میں اعمال کو مقدم رکھے، کیونکہ یہی قبر کی تنہائیوں میں ساتھ دے گا اور میدان حشر اور جہنم سے بچانے کے لیے ذریعہ بنے گا۔ اس اعمال کا ہمیشہ لحاظ رکھے، گویا رشتہ دار قبر سے واپسی پر بازبان لحد تک تیری تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جائیں۔ حضرت فراس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم اور اصحاب صفہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں، میں رات بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کے لیے پانی لاتا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کیا، میں جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی رفاقت کا خواستگار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اور خواہش بھی ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ بھی یہی ہے۔ فرمایا، کثرت نوافل کے ساتھ میری مدد کرو۔ من اہل صفتی، مسجد نبی میں ایک چبوترا تھا، اسے عربی میں صفہ کہا جاتا تھا۔ اس پر اسلام کی ابتدا درسگاہ تھی جس کے استاد معلم انسانیت جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خود بنفس نفیس سے وہاں پڑھنے والے فقراء اور مسکین جن لوگوں نے علم کے حصول کی دنیا کی کمائی پر ترجیح دی ہوئی تھی، اس چبوترے پر آپ وقت گزارتے تھے، ان لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔